معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اردو گرامر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس طریقے سے امتحان میں کتاب کی تیاری ضروری ہے، اسی طرح امتحان کے اندر اردو گرامر کا بھی اہم رول ہوا کرتا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اردو گرامر بھی لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ آئیے اردو گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف کی گئی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 کسی شخص، نمبر 2 چیز، نمبر 3 جگہ کا نام، اس کو اسم کہیں گے۔ شخص کے اندر نام داخل ہو گیا، جیسے طارق۔ چیز کے اندر کتاب داخل ہو گیا، اور جگہ کے اندر سمستی پور داخل ہو گیا۔ اسم وہ کلمہ ہے، جب اسم کی تعریف پرچہ سوالات کے اندر آئے تو یہی تعریف لکھنا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسے طارق، نمبر 2 میں کتاب، اور نمبر 3 میں سمستی پور لکھا گیا ہے۔ جسم کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ فعل کی طرف بڑھتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہے۔ فعل کے لفظی معنی، لغوی معنی کام کرنے کے آتے ہیں، اور تعریف کے اندر بھی کہا گیا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، سامنے آنے والا۔ جیسے آیا، ایک آدمی ہمارے درمیان آیا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی آیا، یہاں اس کا آنا معلوم ہو رہا ہے۔ گیا، یہ بھی ایک کام ہے۔ آنا اور جانا یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک فعل ہے جو فعل کی تعریف کے اندر کہا گیا۔ حرف کی طرف بڑھتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے، اکیلے کوئی معنی نہیں۔ حرف جو ہے یہ فعل کا بھی محتاج ہوتا ہے اور اسم کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اگر حرف کے ساتھ نہ فعل ہو نہ اسم ہو تو یہ اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا۔ اپنے معنی کو بتانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے کو، سے، تک وغیرہ۔ جیسے آدمی بولتا ہے ہم کو اس سے کام ہے، اگر صرف ہم کو کرتے رہیں جو حرف ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ انسان کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اسے اسم اور فعل کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، اس کا سہارا لینا ضروری ہوگا۔ جیسے سے ہے، انسان سے کرتا رہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرے کو یہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، جب تک انسان اسم اور فعل کا سہارا نہ لے۔ مثال کے طور پہ اس سے ہم کو کام ہے، جب تک اس کام کا لفظ ذکر نہیں کرے گا، جملہ کو مکمل نہیں کرے گا، سے کوئی معنی سامنے نہیں آئے گا۔ ایک آدمی اسی طریقے سے تک کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی انسان کو بازار جانا، وہ کہا ہم کو بازار تک جانا ہے، لیکن صرف تک کہتا رہا تو اس کی بات دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے حرف اسم اور فعل کا محتاج ہوا کرتا ہے۔
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے تاریخ شخص کی جگہ، اور چیز جیسے کتاب، اور جگہ جیسے سمستی پور۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، جیسے آیا، گیا۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے، اکیلے کوئی معنی نہ دے، جیسے کو، سے، تک وغیرہ۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ سوال لائے گا اسم کی کتنی قسمیں معنی کے اعتبار سے، تو جواب دینا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں معنی کے اعتبار سے۔ نمبر 1 اس میں ذات ہے، نمبر 2 اس میں صفت۔ اب اس میں ذات اور اس میں صفت کی کیا تعریف ہے اسے جاننا ضروری ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ذات کی تعریف دیکھیں۔ اس میں ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ اسم کے لفظی معنی نام کے آتے ہیں اور ذات کے معنی ذات کے آتے ہیں۔ خواہ جاندار ہو یا بے جاندار، مادی ہو یا غیر مادی، شخص جیسے انسان، چیز جیسے پھل، جگہ جیسے دربھنگا۔ اس میں ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہے، جیسے سیاہ، پہاڑ، جنگلی۔ صفت کے معنی آتے ہیں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا۔ ہر آدمی اچھا ہوتا ہے یا برا، ہر کام اچھا ہوگا یا برا، انسان گورا ہوگا یا کالا، انسان پڑھنے میں تیز ہوگا یا پڑھنے میں کن ذہن ہوگا۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق، آدمی کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں کہے کہ یہ انسان بہت محنتی ہے، تو یہ محنتی یہ اس کی صفت ہے، اس کے بارے میں بتا رہا کہ یہ انسان پڑھنے کے اندر بہت محنتی ہے، کام کے اندر بہت محنتی ہے۔ یا کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں انسان جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ محنتی نہیں بلکہ یہ نکما ہے، کام چور ہے، تو یہ بھی اس کی صفت ہے۔ صفت کسی بھی شخص کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ پہاڑ، جنگلی، اس کی مثال سمجھو۔ کہیں سیر کر رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے گئے اور سامنے پہاڑ آ گیا، تو انسان یا تو اس پہاڑ کی تعریف کرے گا یا اس کے بارے میں برائی بیان کرے گا۔ اگر پہاڑ زندہ ہوگا، دیکھنے کے لائق اور گھومنے کے لائق ہوگا تو انسان اس کی تعریف کرے گا۔ اگر پہاڑ پر چڑھنے میں دشواری یا تکلیف ہوگی تو انسان اس کی برائی بیان کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے یا بری۔ یہ اسم صفت کا کام ہے۔ اور موصوف بولتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کرتے۔ جیسے انسان اچھا ہے تو اچھا کس کی صفت ہے؟ انسان کی، تو انسان موصوف ہو گیا اور اس کے اندر جو اچھائی ہے یہ صفت کہلائے گی۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھے اور اپنے ان دوستوں اور اپنے اس کلاس کے ساتھی تک پہنچائے جو 10واں کلاس کے اندر داخلہ لے رکھا ہے، ایڈمیشن لے رکھا ہے، اور اس کے اندر وہی باتیں میں نے بیان کی جو امتحان کے اندر اکثر و بیشتر آتی ہے۔ اگر آپ آج نہیں پڑھے تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا، اس لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر پڑھے۔ اور میں نے
تجربے کی روشنی میں بس وہی باتیں لکھی ہے اور آپ کو بتائی ہے جو امتحان میں آپ کو کام آنے والا ہے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے اور اس کو خوب دیکھنے کی کوشش کرے اور اپنے دوستوں تک پہنچائے۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ بیچ والا ٹیپ